بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم ڈرامہ سیریل پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے برزخ۔ اس ڈرامے کے مرکزی کردار کون کون سے ہیں، اس ڈرامے میں کیا کیا دکھایا گیا، کیا دکھایا جائے گا، اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد کار فرما ہیں اور آپ کو یہ ڈرامہ کیوں دیکھنا چاہیے اور کیوں نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوستو، یہ ڈرامہ آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کی ذہنی استعداد کو متاثر کر سکتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ڈرامہ سیریل کے پس پردہ حقائق پر۔ دوستو، شیطان نے ہمیشہ ہی کوشش کی ہے کہ وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ اسی گمراہی میں سے ایک ہم جنس پرستی بھی ہے، یعنی مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات اور عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات۔ دوستو، قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور عمورہ تھا جو بحر مردار کے ساحل پر واقع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اردن میں بحیرہ لوط کے پاس جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے، تو اللہ نے انہیں اہل سدوم کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمایا۔ یہاں کے باشندے فواحش اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائیوں اور برائیوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کیں، اور پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور ان پر آئے ہوئے عذابات بتا کر عبرت دلائی، لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، اور بارہا سمجھانے کے بعد یہ کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر ان بستیوں کو زمین کی طرف الٹ دیا۔ اس کے بعد ان کی لاشوں پر میہ برسایا گیا اور ان کی لاشوں کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی وائلہ جو منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے رے میری قوم، اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ دوستو، 18 ہجری میں یہی خباثت شمالی امریکہ کے علاقوں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیماری یورپ کے بیشتر علاقوں میں پھیلنے لگی۔ ان کے چرچ میں اس چیز یعنی مردوں کے ساتھ تعلقات کو جرم قرار دیا گیا اور مذمت کی گئی، لیکن یورپ میں فریڈم پرست لوگوں نے اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ 19ویں صدی میں وسٹل سائیکولوجسٹ نے کہا کہ ہم جنسی تعلقات کو گناہ یا جرم قرار نہیں دینا چاہتے، یہ ناانصافی ہے، اسے ذہنی بیماری یا دماغی خلل ضرور قرار دیا جا سکتا ہے۔ 20ویں صدی میں فنکاروں اور رائٹرز نے اس کو دنیا میں ایک درجہ دلانے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ اس کے نتیجے میں یورپ اور امریکہ میں ہم جنس پرستی کا ایک نیا انقلاب آیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ہم جنس پرستی کے قانون کو سپورٹ مل گئی۔ سال 2000 کے بعد یہ تمام لوگ ہم جنس درست قانونی طور پر یورپ اور امریکہ میں شادی بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس گناہ کو عالمی سطح پر پروان چڑھانے کے لیے پوری دنیا سے مختلف تحریکیں چلوائی جا رہی ہیں، جن میں کبھی عورت مارچ اور کبھی ٹرانسجینڈرز کے حقوق کو منوانے کی بات کی جا رہی ہے، جس کے پیچھے بھی یہی ایجنڈے ہیں۔ دوستو، اب آئیے ڈرامہ برزخ کے مرکزی کرداروں پر کچھ بات کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ڈرامہ انڈین انویسٹمنٹ سے بنایا گیا ہے جس میں پاکستانی اداکار کاسٹ کیے گئے ہیں۔ اس کو انڈین چینل Z5 نے فائنانس کیا ہے۔ اس ڈرامے کا رائٹر اور ڈائریکٹر عاصم عباسی ہے جو کہ پاکستان سے ہے اور برطانوی شہری ہے۔ اسی رائٹر نے کئی فلمیں اسلام کے خلاف بنائی ہیں جن کے نام زندگی تماشا، جوئی لینڈ،
جیسے اسلام کے خلاف فلمیں شامل ہیں۔ دوستو اس ڈرامے کے مرکزی کردار جنہوں نے اس ڈرامے کے اندر ایکٹنگ کا رول پلے کیا ان میں سے فواد خان، صنم سعید، سلمان شاہد ہیں۔ دوستو اس ڈرامے میں دو ہم جنس پرست مردوں کے تعلقات کو نارمل کر کے دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار ایک سرخ کپڑے میں لپٹی ایک عورت کو دکھایا گیا جو مرنے کے بعد برزخ سے واپس آتی ہے۔ بلا شبہ یہ ڈرامہ مسلم معاشرے میں فحاشی عام کرنے اور زنا اور ہم جنس پرستی کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوستو یہ ڈرامہ آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کی ذہنی استعداد کو متاثر کر سکتا ہے، لہٰذا اس طرح کے کانٹینٹ کو اپنے اور اپنے بچوں سے دور رکھیے۔